روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ قسم ثانی الصبر عن المعصیہ، دوسری قسم صبر کی گناہوں سے نفس کو روکنے میں جو تکلیف دل کو ہو اس کو برداشت کرنا ہے، اور اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ الف، گناہوں کے اسباب سے دور رہنا، کیونکہ گناہ کا مقدمہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ پس جس طرح زنا حرام ہے اور بدنگاہی اس کا سبب ہوتا ہے، پس شریعت نے بدنگاہی کو بھی حرام اور آنکھ کا زنا قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، شجر منہی عنہ سے قریب بھی مت ہونا ورنہ ظالمین سے ہو جاؤ گے۔ پس ممنوعات و محرمات شرعیہ کے اسباب و مقدمات سے بھی احتراز ضروری ہے۔ نیز اس طرح غض بصر کا حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی آنکھوں کو کسی امرد یا نامحرم پر مت ڈالو۔ تجربہ ہے کہ جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہتی۔ پس آنکھوں کو ننگی کرنا اپنی شرمگاہ کو ننگا کرنے کا پہلا قدم ہے۔ اسی سبب سے ہمارے مشائخ رحمت اللہ علیہم نے فرمایا ہے کہ گناہوں سے حفاظت و احتیاط ناممکن ہے جب تک ان کے مقدمات اور اسباب سے دوری نہ اختیار کی جائے، اور گناہوں کے اسباب سے قریب ہونا کبھی قلب سے ہوتا ہے، یعنی دل میں کسی امرد یا اجنبیہ کا تصور جمانا، اور کبھی آنکھ سے ہوتا ہے جس کا نام بدنگاہی ہے، اور کبھی دیگر اعضاء سے ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی اور سینوں کی خیانتوں سے باخبر ہے۔ چوریاں سینوں کی اور آنکھوں کے راز، چوریاں سینوں کی اور آنکھوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زبان پر مہر لگا دی جاوے گی اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے اعمال پر گواہی دیں گے۔ با، گناہوں کے تقاضوں کو کمزور کرنے اور مغلوب کرنے کی کوشش میں اہتمام کرنا، جس کی تدبیر کثرت ذکر اللہ اور اہل اللہ کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ حاضری کا اہتمام کرنا ہے، اور بزرگوں کی کتب کا اور ان کے ملفوظات کا مطالعہ کرنا اس وقت جب صحبت کامل میسر نہ ہو، اور موت کا کثرت سے مراقبہ کرنا، اور دوزخ کے حالات دردناک کا مراقبہ کرنا، اور دنیا کی تمام لذتوں کے فانی ہونے اور آخرت کی تمام نعمتوں کے باقی ہونے کا مراقبہ کرنا۔ ان تدابیر سے گناہوں کے تقاضے مغلوب اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ انتباہ، یہ تمنا کرنا کہ گناہ کا تقاضا ہی نہ پیدا ہو یہ محض نادانی ہے اور نفس کا مجاہدہ کی تکلیف سے گریز کرنا ہے، حالانکہ حکمت الہیہ نے یہ تقاضے اس لیے رکھے ہیں کہ مجاہدہ سے بندوں کا امتحان کیا جاوے۔ اور کہتا ہے یہ بندہ محمد اختر کے شیخ کامل کی صحبت کا لزوم اور اپنے حالات کی صحیح طور پر اطلاع کرنا اور شیخ کی تجویزات پر اہتمام سے پابندی کرنا اصلاح کے باب میں اکثیر و مجرب ہے، اور سب تدابیر سے نافع تر ہے، اور پیر کامل کی صحبت سے اصلاح کامل کا ترتب اولیاء امت سے بطور تواتر کے ثابت ہے۔ پس جس کا دل چاہے تجربہ کر لے، اور عادتاً اصلاح ممکن نہیں ہے بدون شیخ کامل کی نظر عنایت اور لزوم صحبت اور اس کی اتباع کے، جیسا کہ عادت اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے اس عالم اسباب میں، جیسا کہ حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر باشد نردبان آسمان، پیر باشد نردبان آسمان، تیر پرا از کے گردد از کما، پیر آسمان کے لیے سیڑھی ہوتا ہے، یعنی قرب خداوندی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اس غیر مبصر اور غیر محسوس مفہوم کو مولانا ایک مثال محسوس و مبصر سے سمجھاتے ہیں کہ تیر خود اڑتا نہیں بلکہ جب کمان میں رکھا جاتا ہے اور تیر چلانے والا اس کمان کو اپنی قوت سے کھینچتا ہے تو تیر بہت دور کی مسافت کو سیکنڈوں میں طے کر لیتا ہے، اور کمان کی مضبوطی اور صاحب کمان کے دست و بازو کی قوت سے تیروں کی رفتار میں فرق مراتب کا ظہور بھی مشاہد ہے۔ چنانچہ آج حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقام ولایت کو کوئی امتی ہزارہا نوافل و علوم کے باوجود حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ روح مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان اب کہاں حاصل ہے۔ اسی طرح جس پیر کامل کی روح جس قدر قوی نسبت مع اللہ کی حامل ہوتی ہے، اسی قدر اس کے طالبین و مریدین کی ارواح کی رفتار سلوک بھی قوی تر ہوتی ہے۔ نفس ناتوا کشت الا ذل پیر، نفس ناتوا کشت الا ذل پیر، دامن آ نفس کش را سخت گیر، دامن آ نفس کش را سخت گیر۔ اس شعر میں مولانا فرماتے ہیں کہ نفس نہیں فنا ہو سکتا جب تک پیر کامل کی صحبت میسر نہ ہو، پس نفس کو کچلنے والے شیخ کامل کے دامن کو مضبوط پکڑ لو۔ سخت گیر پر حضرت اقدس مولانا شاہ پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا
کہ مضبوط پکڑنے کو اس لیے فرمایا گیا کہ کبھی شیخ سختی بھی کرتا ہے، اگر مضبوط نہ پکڑو گے تو اس کا دامن ایسی صورت میں چھوڑ بیٹھو گے، اور شیخ کی سختی سے شیطان اس کی صحبت سے بھگانے کے لیے تمہارے دل کو کینہ ور کر دے گا۔ بے عنایات حق و خاصان حق، بے عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاہ ہستش ورق۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدون حق تعالیٰ کی عنایت کے جو باواسطہ خاصان حق اہل اللہ عطا فرمائی جاتی ہیں، اگر فرشتہ بھی ہو جاوے تو بھی اس کا ورق سیاہ ہے، یعنی اللہ تک رسائی سے محروم ہوگا۔ ہر کے تنہا نادر ای رہے را برید، ہر کے تنہا نادر ای رہ را برید، ہم بعون ہمت مردہ رسید۔ اور اگر اتفاق سے بطور نادر امر کوئی راہ کو قطع بھی کر گیا تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو وقت کے کسی اہل دل کی توجہ اور غائبانہ فیضان سے امداد حاصل ہوئی ہے، اگرچہ اسے خبر بھی نہ ہو۔ مولانا کے سب ارشادات مذکورہ دراصل قرآن پاک کی اس آیت کی تشریحات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جیم التدارک بعدہا، معصیت سے صبر کرنے کی تیسری قسم یہ کہ گناہ ہو جانے کے بعد اس کی تلافی میں سستی نہ کی جائے، فوراً مولا کو راضی کرنے کی تدابیر میں لگ لیا جاوے، جس کی 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 الندامت بالقلب والتضرع بها، یعنی دل میں ندامت ہو کہ ہائے یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا، افسوس صد افسوس میں نے اپنے مولا کو ناراض کر دیا، اور رونا شروع کر دے، یعنی دل رونا شروع کر دے۔ زاری دل و زاری چشم اگر دونوں جمع ہو جاویں تو نور علی نور ہے۔ اے خوشا چشمے کے آں گریان اوست، اے خوشا چشمے کے آں گریان اوست، اے ہمایوں دل کے آں بریان اوست، اے ہمایوں دل کے آں بریان اوست۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مبارک ہے وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف یا محبت سے روتی ہوں، اور خوش نصیب ہے وہ دل جو ان کی محبت سے بریاں ہوں۔ نمبر 2 دوسرے کہ توبہ کی نیت سے 4 یا 8 رکعت نفل نماز خوب دل لگا کر پڑھے، پھر سجدے میں خوب روئے، تھک جاوے تو بیٹھ کر روئے، اور اپنے نفس کو خوب برا بھلا کہے، یعنی ملامت کرے اور اپنے رب سے استغفار و گریہ زاری میں دیر تک مشغول رہے، اور ایک ایک دعا میں بار بار الہا کرے، اور دل میں یہ محسوس کرے کہ مولا کی ناراضگی سے میرے لیے تمام دنیا اندھیری ہو گئی اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی، اور اس قدر غم محسوس کرے کہ اپنی جان سے بیزار ہو، اور یقین کرے کہ جب تک مولا کو راضی نہ کر لوں گا میرے لیے کھانا پینا، بیوی بچوں میں ہنسنا بولنا اور دوستوں سے ہم کلامی سب تلخ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَزٌ، لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَزٌ، وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَزٍ، وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَزٍ۔ ہر شے سے اگر جدائی ہو تو اس کا بدل ممکن ہے، لیکن اگر مولا سے جدائی ہو گئی تو مولا کا بدل ممکن نہیں۔ اللہ تو ایک ہی ہے، ان کی ناراضگی کے بعد تو نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ حق تعالیٰ کو راضی کیے بغیر پوری کائنات سے دل برداشتہ ہو، کچھ اچھا نہ لگے، اور بالیقین اللہ کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے، بس گناہ سے سچی توبہ کیے بغیر چین نہ ملنا چاہیے، اور ذرا بھی دیر توبہ میں نہ کرنی چاہیے۔ ایک سانس بھی مجرمانہ حالت میں لینا خطرناک ہے، کیا عجب ہے کہ یہی سانس آخری سانس ہو اور مجرمانہ حالت میں روح قبض ہو جاوے۔ لہذا گناہ سے توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، فوراً باوضو ہو کر توبہ کی نماز پڑھ کر اس قدر روئے کہ دل اندر سے کہنے لگے اب میاں کو ہماری آہ و زاری پر ترس آ گیا ہوگا۔ مبارک تجھے اے میری آہ مستر، مبارک تجھے اے میری آہ مستر، کہ منزل کو نزدیک تر لا رہی ہے، کہ منزل کو نزدیک تر لا رہی ہے۔ اگر رونا نہ آوے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رونے والوں کا سا چہرہ بنا لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی نقل کو قائم مقام اصل کر دے گی، اور فقراء و مساکین پر حسب مقدور کچھ خرچ کرے تاکہ آتش غضب الہی کو یہ صدقات بجھا دے۔ نمبر 3 تیسری بات یہ کہ فوراً گناہ کو اسی وقت ترک کر دے، اور اس کے لیے صرف ہمت کافی ہے۔ نیز یہ سوچے کہ گناہ کی ایک سزا تو دوزخ ہے جو مرنے کے بعد ہوگی، اور ایک سزا نقد ہے، وہ دل کا سکون ضائع ہوتا ہے۔ گناہگار کے دل کو حق تعالیٰ بے چین اور بے سکون فرما دیتے ہیں، جس سے اس کی دنیا کی زندگی نہایت تلخ ہو جاتی ہے۔ پس ذرا دیر کی لذت کے لیے اپنی زندگی کو تلخ کرنا کس قدر نادانی ہے۔
چوتھی بات عزم علی التقوی ہے، یعنی آئندہ کے لیے پختہ ارادہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ اب یہ گناہ نہ کروں گا، اور اس ارادے عہد پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ ارادہ و عہد کے وقت بھی یہی کہے کہ اللہ آپ کے بھروسے پر آئندہ کے لیے ارادہ اور عہد کرتا ہوں کہ گناہ نہ کروں گا، اور آپ میری مدد فرمائیے کہ میں اس عہد پر قائم رہوں۔ گر ہزاراں دام باشد بر قدم، گر ہزاراں دام باشد بر قدم، چوں تو بامائی نہ باشد ہیچ غم، چوں تو بامائی نہ باشد ہیچ غم۔ اگر ہزاروں جال گناہوں کے میرے ہر قدم پر آتے ہیں اور اے مولا آپ کا کرم میرا محافظ و پاسبان ہو تو پھر کوئی غم نہیں۔ پانچواں، پابندی ذکر و معمولات اور اطلاع و اتباع شیخ کامل کا اہتمام کرے کہ عادتاً تقوی کا رسوخ اور بقا انہی امور پر موقوف ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔